رمضان کا مہینہ تھا۔ گھر میں سب روزے رکھ رہے تھے، نہیں رکھ رہی تھی تو صرف زینب۔ ابھی وہ چھوٹی تھی نا، بس 5 برس کی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ دادی اماں، ابا، بھائی اور بڑی بہنیں کیسے سحری اور افطاری کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں۔ اماں طرح طرح کی چیزیں پکاتی تھی، آپا اور باجی دوڑ دوڑ کر ان کی مدد کرتی، ابو اور بھائی بازار جا کر پھل اور مٹھائی لاتے۔ زینب بھی چاہتی تھی کہ سحری کے لیے سب کے ساتھ بستر سے جگے سحری کھائے، دادی اماں اور بہنوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے اور دوسرے روزہ دار بچوں کو بتائے کہ میں بھی روزے سے ہوں۔ پھر شام کو مغرب کے وقت افطاری کے مزے لے۔ وہ ہر روز اماں سے کہتی، آج مجھے سحری کے لیے جگائی، میں بھی روزہ رکھوں گی۔ اماں ہاں ہاں کہہ کر ٹال دیتی۔ زینب بہت چھوٹی تھی، دن بھر بھوک پیاس کی تکلیف نہیں سہ سکتی تھی۔ 8-10 روزے گزر گئے، زینب نے روزہ رکھنے کی ضد نہ چھوڑی۔ اماں اور بہنوں کو خوب تنگ کیا، ابو سے بھی کہا کہ مجھے روزہ رکھنے دیں۔ آخر ابو نے کہہ دیا، بھائی ایک مرتبہ زینب کو بھی روزہ رکھ لینے دو۔ آج زینب کا پہلا روزہ تھا، وہ بہت خوش تھی۔ پھوپھی جان نے اس کے ہاتھوں میں مہندی لگائی، اماں نے بال سنوارے، نئے کپڑے پہنائے، پھولوں کا ہار اور گجرا پہنایا۔ عصر کے بعد سے افطاری کی تیاری شروع ہوئی۔ زینب کی سہیلیاں جمع ہوئیں، فرا، ناہید، دیا، کوثر اور فرحت سب آئیں۔ پھوپھی جان نے بازار سے برف منگوائی اور شربت بنایا۔ خالہ جان اپنے بچوں ارشد اور اکبر کے ساتھ آئیں۔ چچی جان بھی آئیں اور حارث اور ناز کو ساتھ لائیں۔ سب اپنے گھر سے زینب کے لیے افطاری لائے، کوئی سموسے لایا، کوئی پکوڑے اور گلگلے۔ فرا انگور اور سنتروں کی ٹوکری لائی، دیا اور فرحت نے انگور دھوئے، ناہید نے سنترے چھیل کر تشتریوں میں رکھے۔ پھوپھی جان نے پکار کر کہا، بچوں، افطاری کا وقت قریب ہے، جلدی کرو۔ سب نے وضو کیا۔ فرا اور کوثر نے دسترخوان بچھایا اور افطاری کا سامان سجایا۔ چچی جان بولیں، پہلے مسجد میں تو افطاری بھیج دو۔ اماں نے بڑی سینی میں افطاری رکھی اور 2 جگ شربت بھر کر مسجد بھیجا۔ مغرب کی اذان ہوئی، دادی اماں نے زینب کو دعا پڑھائی اور اپنے ہاتھ سے کھجور کھلائی۔ سب نے روزہ کھولا، شربت پیا، افطاری کھائی اور پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔